زندگی کا ایک سال مکمل ہو گیا، جیسے تیسے دوسرا سال آنے کو ہے، یعنی 2023 مکمل ہو گیا، 2024 آنے کو ہے۔ بحیثیت مسلمان کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے 2023 جب لگ رہا تھا تو ہم نے نیتیں کی تھی کہ ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے، ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں گے، ہم حقوق العباد ادا کریں گے، ہم حقوق اللہ کی پابندی کریں گے، ہم اللہ کے قوانین کو توڑیں گے نہیں، ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے، ہم اپنے بزنس کو نیکسٹ لیول پر لے کر جائیں گے۔ ان تمام باتوں میں میری کتنی باتیں جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، آپ مجھے بتائیے۔ یقیناً ہماری دنیا سنور رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہم دن بدن دنیا میں ترقی کر رہے ہیں۔ 2022 میں جہاں پر ایک آدمی 500 روپے کما رہا تھا، 2023 میں آ کر وہ 1000 روپے کمانا سیکھ چکا ہے، یا 1000 روپے کمانے کے طریقے سیکھ رہا ہے۔ 2023 مکمل ہو چکا ہے، اب 2024 میں جانے کو ہے ہم سارے لوگ۔ اب ہماری جو تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم خوب پیسہ کمائیں گے، ہم خوب ترقی کریں گے، لیکن کوئی اب قرآن کی طرف آنے کو تیار نہیں، کوئی نشہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنی گندی غلیظ عادتوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے دین پر واپس لوٹنے کے لیے تیار نہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ کام تھا کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سیکھتے، ہم عربی زبان کو سیکھتے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوتے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے، اگر ہمارے اعمال اسی طرح کے ہوتے جس طرح کے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے 2023 ایک دن دو دنوں کے بعد مکمل ہو جائے گا، 2024 کا نشہ ایسا رہے گا، شروع کے 4 سے 5 دن ہم اپنے پلان تیار کر لیں گے، بہت سارے پلانز ہوں گے ہمارے پاس، لینگویجز بھی سیکھنی ہے، عربک اسپوکن بھی سیکھنا ہے، انڈرسٹینڈنگ القرآن بھی کرنا ہے، قرآن تجوید کے ساتھ سیکھنا بھی ہے، اور بہت سارے ہمارے جو ہے وہ آئیڈیاز ہمارے دماغ میں آتے رہیں گے، یہ بزنس بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ یہ سارے کے سارے نشے ایک مہینے میں ہمارے اتر جائیں گے۔ نشہ باقی رہے گا اسموکنگ کا، نشہ باقی رہے گا ڈرنکنگ کا، شراب پینے کا، نشہ باقی رہے گا 2-2 بجے تک ہوٹلوں میں کھانا کھانے کا اور چائے پینے کا، نشہ باقی رہے گا بیوی کو مارنے کا، طلاق دینے کا، نشہ باقی رہے گا لڑکیوں کو چھیڑنے کا، نشہ باقی رہے گا 12 بجے تک سونے کا، نشہ باقی رہے گا نمازوں کو چھوڑنے کا، زکوٰۃ ہوتے ہوئے زکوٰۃ کو نہ ادا کرنے کا، حج کرنے کی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے کا، ان تمام چیزوں کا نشہ باقی رہے گا۔ نشہ باقی نہیں رہے گا تو نئی لینگویج سیکھنے کا، نشہ باقی نہیں رہے گا نمازوں کی پابندی کرنے کا، نشہ باقی نہیں رہے گا قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کا، نشہ باقی نہیں رہے گا آخرت کی تیاری کرنے کا، قبر کے لیے کچھ اعمال جمع کرنے کا۔ اللہ کے حضور ہم جو ہے اس قدر جب اللہ کے حضور کھڑے رہیں گے، اس قدر پسینے میں شرابور ہو جائیں گے کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ ہمیں سر اٹھانے کے لیے تیار نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے شرمندگی کے، ندامت کے آنسو وہاں پر بہانے سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں حاصل ہوگا۔ تو اسی لیے میں بتا رہا ہوں یہ سال بھی گزر گیا، اور سالوں کی طرح آنے والا سال بھی گزر جائے گا۔ میری ایج ابھی 26 ہے، میں نے 26 سال اپنے زندگی کے گوا دیے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا رب، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کتنا راضی ہے، کتنا خوش ہے۔ میں اب اکیلا نہیں چلتا، میرے گناہوں کی دوا بھی میرے ساتھ چلتی ہے۔ پتہ نہیں کب میری موت مجھے دستک دے دے اور مجھے اپنا سامان لپیٹ کر اللہ کی طرف جانا پڑے۔ اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں 2024 اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2024 ہمیں عطا ہوا ہے، تو یہ کام کرنے کے ہیں، ان کاموں کو کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے،
تہجد کی پابندی کیجیے، کثرت سے دعائیں کیجیے، غریبوں میں بیٹھیے، غریبوں کے دکھ درد کو سمجھیے، ان کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے، خود قرآن مجید پڑھیے، اپنے اولادوں کو قرآن مجید پڑھنے کی تلقین کیجیے، اولادوں کو فرما بردار بنائیے، اپنی بیوی پہ رحم کیجیے، شفقت والا معاملہ کیجیے، اس کے ہوتے ہوئے غیر محرموں کی طرف نہ نگاہیں اٹھائیے، نہ ان سے بات چیت کیجیے، نہ ہی ٹائم پاس کیجیے۔ اگرچہ آپ کا کوئی کام ہے تو بات الگ ہے، کوئی کام نہیں ہے، فضول وقت آپ دوسرے عورتوں کے ساتھ گزار رہے ہو، یہ غلط بات ہے۔ اور الگ الگ لینگویجز سیکھیے، اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے، عربی کی اسپوکن کی کلاسز لیجئے، عربی سیکھیے، لسان العربی لسان اللہ و لسان الرسول، عربی زبان اللہ کی زبان ہے، عربی زبان رسول اللہ کی زبان ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ان چیزوں کو سمجھو گے تو آپ کا حقیقتاً ہیپی نیو ایئر ہو جائے گا، اصل معنوں میں نہیں ہوگا اگر ان چیزوں کو اگر آپ نہیں سمجھو گے۔ سنیے، نہیں ہوگا اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھو گے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یقیناً مال تو جمع کر لو گے لیکن آخرت بہت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ اعلیٰ میں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہت زیادہ بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر ہے۔ اس لیے اپنی زندگی جو گزر چکی ہے، گناہوں میں گزر چکی ہے زندگی، اس پہ ندامت و شرمندگی کے آنسو ضرور بہائے، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔